بالکل ٹھیک. اچھا مروت صاحب، اب ذرا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے آ جاتے ہیں. خان صاحب کی بہن ہیں اور جس طرح کے الزامات آپ کی طرف سے لگائے گئے یا پھر دوسری طرف سے جو جوابات آ رہے ہیں اس پر میں جوابات پہ بعد میں بات کروں گی، لیکن پہلے جو سوال علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ قرار دے رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پر قبضہ کر رہی ہیں. کیوں ہیں آپ کے درمیان اور علیمہ خانم صاحبہ کے درمیان یہ اختلافات اور اتنے شدید؟ دیکھیے، میں آپ کو اپنی ایک نفسیاتی کیفیت بیان کرتا ہوں. میں منتیں ترلے کر چکا ہوں سب کی کہ میرے خلاف بیان نہ دو، کیونکہ میں برداشت کر نہیں سکتا ہوں. زندگی بھر میں نے کبھی کسی کی ایگریشن برداشت نہیں کی ہے، تو لہٰذا اور ایک بات میں نے کہی تھی، خان کے علاوہ کوئی میرا لیڈر بننے کی کوشش نہ کرے. محترمہ جو ہیں انہوں نے مجھے پارٹی سے نکلوایا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ لائی. اس کے بعد بس ٹھیک ہے، بات ختم. آپ نے نکلوایا فار اینی ریزن، آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا. اس کے بعد سوشل میڈیا کو میرے پیچھے ڈالا، آج تک گالم گلوچ کر رہے ہیں. ابھی بھی میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کو دکھا دوں جس پہ یہ کوئی بھی پوسٹ کریں تو ان کے نیچے یہ ابن الولد آ جاتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں. اور اس پہ میں نے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی کہا کہ محترمہ کو کہیں کہ یہ نہ کریں. اس کے بعد محترمہ خود کل کے میرے خلاف میڈیا پہ بیانات دینے. آپ نے ایک بات کی نا، میں آپ کی تصحیح کروں کہ میں نے الزام لگایا، انہوں نے جواب دیا. بیسیکلی اس نے الزام لگایا دیا ہے. ٹھیک. انہوں نے تواتر سے میرے خلاف 3-4 بیانات دیے، اور اب بیان کا کیا حق ہے؟ اور پھر اس حد تک کہ انہوں نے مجھے کل نہیں پرسوں بیان کہ بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں. یعنی یہ علیمہ خان صاحبہ اسٹیبلشمنٹ گٹ آؤٹ ہیں سر جی، اور اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو میں نے اس کا جواب انہی الفاظ میں دیا. نہیں، آپ نے صرف جواب میں کہہ دیا، ویسے میں نے جواب ثبوت کے طور پر آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، میں نے تو دلائل اور اس کے ریزن دیے ہیں. باقی وہ مجھے چیلنج کرے. بیٹے کا ذکر کیا، یہی وجہ ہے؟ جی بالکل، میں نے بتایا ہے. بیٹے کا میں نے بتایا ہے کہ بھائی بیٹا پھر رہا ہے آزاد، اسی جرم پہ آسان نیازی. اور 9 مئی میں مفرور ہے. ہاں، مفرور کدھر ہے؟ کوئی پکڑ ہی نہیں رہا ہے. مطلب 9 مئی میں ہے، FIR میں اس کا نام ہے، لیکن وہ تھا. پھر لندن چلا گیا، دوسرا بھی لندن چلا گیا، پھر واپس آ گئے اور آج بھی پھر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم تو ہر FIR میں ضمانت کرا لیتے ہیں. اچھا، تو یعنی سر اس بنیاد پر کہ ان کا FIR میں نام ہے لیکن ان کے بیٹے کو گرفتار نہیں کر رہے یا ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ گٹ آؤٹ ہیں؟ یہی ایک ریزن ہے. پہلے تو وہ بتا دینا اس نے جو مجھے کہا ہے، کوئی شواہد تو دینا. یہ اس کو حق کس نے دیا ہے؟ اگر وہ مجھے کہے گی تو مجھے کیا روک سکتا ہے کہ میں اس کو وہی الفاظ میں نہ بتاؤں. ٹھیک. اچھا، اب ذرا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ مشال یوسف زئی صاحبہ، ان کو ٹکٹ کیسے مل گیا؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ جو تھے ان کو پسند نہیں تھی، انہوں نے باقاعدہ ان کو نکلوایا تھا جب وہ مشیر کے طور پر کام کر رہی تھی. خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو، وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ انہیں ٹکٹ ملے. ان کے بھی سٹیٹمنٹ ذرا سنوا دیں گے پلیز، پھر اب جواب لے لیتے ہیں. پتا ہے کہ بشرا عمران نے ان کی سینٹ کی ٹکٹ کے بارے میں کسی کو نہیں کہا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہمارے پاس اتنی اور ورکرز ہیں PTI کی اور مشال از ریلیٹیولی نیو، تو خان صاحب کیوں خود سے ان کا نام کریں گے؟ کیسے مل گیا ان کو ٹکٹ؟ لیکن میں آپ کو 2 الفاظ میں جواب ہیں. مشال یوسف زئی جو ہیں اس نے عہدہ گنوایا KP کیبنٹ میں بشرا بی بی کے دعوے کی حمایت کرنے کی وجہ سے. صحیح. اور بشرا بی بی کی ترجمان تھی، اس کی کلوز AD ہے، اور بشرا بی بی کی وجہ سے اس کو سیٹ ملی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اس لیے تو محترمہ علیمہ خان، لیکن ان کی بہن نے کہا تھا کہ ان کو ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ترجمانی سے ہی ہٹا دیا تھا. میں آپ کو عرض کروں نا، ان کو ہٹایا گیا بے شک، کیونکہ علی امین خان جو تھے وہ بھی ان سے ناراض تھے. ابھی جب ان کو ٹکٹ دیا گیا اس وقت بھی علی امین خان کی مرضی نہیں تھی، میری ان سے بات بھی ہوئی، لیکن خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ٹکٹ مشال یوسف زئی کا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں، جب بشرا بی بی کی وجہ سے، بشرا بی، اور کیا وجہ ہے؟ کوئی دوسری ریزن ہے ہی نہیں. تو جس دن ان کو ٹکٹ دیا گیا تو یہ بات آپ میرے سیف صاحب کو کبھی لے لے، اور جو ایک ظہیر عباس صاحب وکیل ہیں، تو خان نے کہا کہ یہ اناؤنسمنٹ کر دے. یہ جب باہر نکلے تو محترمہ علیمہ خانم نے KP ہاؤس میں اس کو بلایا. اس نے کہا آپ نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کرنی ہے. تو اس پہ ARY TV نے جو ہے یہ خبر چلا دی، جس پہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. PTI نے
اور بیرسٹر سیف نے کہا کہ نہیں میں خان کی امانت ہے میں تو اناؤنسمنٹ کروں گا، اور اس نے پھر اناؤنسمنٹ کر دی تھی. اور بیسیکلی یہ اصل واقعات ہیں. مشال یوسفزئی جو ہیں اس کا سول جو میرٹ ہے جی وہ بش ابھی. حالانکہ ساری پارٹی تو یہ کہتی رہی کہ یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے جو خان صاحب کی طرف سے اپروو کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب. پورا ہفتہ بڑی ہیپننگ رہی، اہم ترین ایشوز رہے، لیکن انہی تمام اہم ایشوز میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوتے رہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس تو کی گئی جس میں کہا گیا اسد قیصر کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب اگر اس میں یہاں پر مثال دی جائے اور بات کی جائے شیر افضل مروت صاحب کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما رہے ہیں 2024 کے الیکشن سے پہلے تک، جو کردار شیر افضل مروت صاحب کا رہا انفیکٹ اس کے بعد بھی، اور پھر اچانک ہوا یہ کہ شیر افضل مروت کو نوٹس بھی کیا گیا اور پھر الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی شیر افضل مروت اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان جو ہے وہ الزامات کی باتیں شروع ہو گئیں. پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو اسمبلی اراکین ہیں ان کی جانب سے بات کی گئی، ان کی طرف سے حمایت کی گئی اور ان کی طرف سے سوالات باقاعدہ طور پر اپنی ہی پارلیمانی کمیٹی سے کیا گیا، اپنی ہی پارٹی سے کیا گیا کہ اگر شیر افضل مروت کو نوٹس کیا گیا ہے تو باقی لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جنہوں نے کسی نے ٹویٹ کیا ہے، کسی نے کوئی بات کی ہے، ان کو نوٹسز کیوں نہیں کیے گئے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. کیا واقعی شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، یا علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں ان کے جو الزامات تھے کہ آج بھی وہ اپنے الزامات پر قائم ہے؟ انہی تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان ہیں شیر افضل مروت صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، جوائن کر رہے ہیں. بےحد شکر گزار ہوں آپ کی. السلام علیکم مروت صاحب. سب سے پہلے آج پریس کانفرنس ہوئی، شیر اسد قیصر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ سب سے بڑی غلطی تھی. قوم سے انہوں نے اس حوالے سے معافی بھی مانگی. آپ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی. کیا خان صاحب کو بھی ان غلطیوں کا اعتراف ہے جو آپ مان رہے ہیں یا جو اسد قیصر صاحب مان رہے ہیں؟ میں اسد قیصر صاحب کے اس فعل کی ستائش کرتا ہوں اور تمام سیاستدانوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے تاکہ آئندہ یہ غلطیاں نہ دہرائی جا سکے. اور جن پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسٹینشن میں باجوہ کے ایکسٹینشن میں کردار ادا کیے ہیں سب کو میرے خیال میں پبلکلی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ قوم کے مستقبل اور قوم کی تقدیر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو لہذا اسد قیصر صاحب نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے. اور بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بلنڈرز یا مسٹیکس